اس میں دو حدیث پہلے بخاری نے روایت کی ہے. اسے بخاری منظور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ تیسری حدیث ہے جو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری نے روایت فرمائی ہے. اور یہ حدیث حدیث القصاص ہے. اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب مستد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت پیدا ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ کسی کتاب اکتب لکم کتابا یا تضلوا کا کہ میرے پاس کوئی لکھنے کی چیز ہے. کتاب یہاں پر معنی میں کاغذ وغیرہ سے ہے جس کے اوپر کوئی بات لکھی جا سکے. اکتب لکم کتابا تاکہ میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دے دوں لا تضلوا بعدہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی شدت کی حالت میں یہ بات صحابہ کرام سے اطلاع کروائی. تو قال عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلبہ الوجع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری غالب آ گئی ہے. تکلیف آپ کو بہت زیادہ ہو گئی ہے. وعندنا کتاب اللہ اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. لہٰذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف نہیں دینی چاہیے. کوئی مزید چاہیے وقت اس بات پر جو حاضرین تھے ان کے درمیان رائے کا اختلاف ہو گیا. تو بعض حضرات پر حکومت کے معین تھے کہ ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ آپ سے لکھوا لیں. یہ اختلاف رائے ہوا بکثور لغت اس کی وجہ سے شور ہونے لگا. یعنی وہ ہر شخص اپنے رائے پیش کر رہا تھا اس میں آواز بلند ہوئی اور کچھ شور. تو آپ نے اس کو فرمایا خوب ہوا میرے پاس سے اٹھ جاؤ بلا بڑی انڈین بنا دو اور میرے پاس بیٹھ کر یہ جھگڑا مناسب ہے. یہ حدیث امام بخاری نے یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی. اور روایت کرنے کے بعد عبداللہ بن عباس نکلے یہ کہتے ہوئے کہ ان رضیہ کل رضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. رضیہ کے معنی مصیبت ہے. یہ مصیبت ہے کل رضیہ پوری مصیبت وہ بات جو حائل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کی تحریر کے درمیان. یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمائی اس وقت وہ روایت کر رہے ہیں. وہاں جس وقت میں کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت میں عبداللہ بن عباس موجود نہیں تھے. اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھے وہ یہ کہتے ہوئے کہ مصیبت آ گئی کہ ہم روس سے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئے. بلکہ جس وقت روایت کی حدیث اس وقت کی قبلت جیسا میں نے عرض کیا یہ حدیث القرطاس کہلاتی ہے کیونکہ اس میں آپ نے قرطاس یعنی کاغذ منگوایا تھا لکھنے کے لیے تحریر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس کو یہ حدیث کئی جگہ امام بخاری لائے ہیں. پہلی بار یہاں آ رہی ہے اور یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ آپ نے یہاں خود ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ تحریر لاؤ تو مجموعہ لکھوا جس سے حدیث کے لکھوانے کا ثبوت ملتا ہے.
اور اس لحاظ سے یہ حدیث جو ہے یہ لانے کا منشا یہ ہے کہ دوسری جو حدیث گزری سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی، اس میں یہ تو مذکور ہے کہ عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے، لیکن یہ صراحت نہیں تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا لکھنے کا۔ یہاں خاص طور پر آپ نے حکم دیا تابع کرام کو کہ لے کر آؤ تاکہ میں لکھوا دوں، تو آپ نے باقاعدہ گویا لکھوانے کا اہتمام کروایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابت حدیث کی بعد میں اجازت ہو گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک میں یہ سلسلہ کتابت حدیث تک شروع ہو گیا۔ یہاں لانے کا منشا تو یہ ہے۔ البتہ یہ حدیث یا حدیث القطاع یہ اس لحاظ سے ایک مستقل زیر بحث مسئلہ بن گئی کہ اس حدیث کی بنیاد پر روافض نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف متعدد مسائل اٹھائے، متعدد اعتراضات اٹھائے۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کی اور امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سے محروم کر دیا۔ تو مجموعی طور پر متعدد اعتراضات ہیں جو حضرت عمر کے اوپر اس حدیث کی وجہ سے کیے گئے ہیں، روابط کی گئے۔ پہلا اعتراض تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تحریر لکھنے کا، حضرت عمر نے اس کے خلاف ورزی کی اور کہا کہ ضرورت نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تحریر لکھوانا چاہتے تھے جس کے بعد امت گمراہ نہ ہو، اور حضرت عمر اس میں رکاوٹ بن گئے۔ اگر وہ تحریر ہوتی تو گمراہی مسلمانوں میں پیدا نہ ہوتی۔ حضرت عمر نے بیچ میں حائل ہو کر اس تحریر کو رکوا دیا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلافات وغیرہ پیدا ہوئے۔ یہ امت کی گمراہی، امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے جو تحریر کی جا رہی تھی اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، گویا ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ارشاد کو اہمیت نہیں دی اور کہا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، گویا حدیث کی ضرورت نہیں۔ اور چوتھا اعتراض یہ کہ یہاں تو وہ الفاظ موجود نہیں ہیں اس روایت میں، لیکن آگے امام بخاری نے خود روایت کیے ہیں کہ یہاں پہ اتنا مذکور ہے نا کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، کہ آپ کے اوپر بیماری غالب آ گئی۔ لیکن دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں، حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تک کی منہ حجر سوتیہا نیم را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اعتراض کرنے والے روافض یہ کہتے ہیں کہ حجارہ کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں آتا ہے بیہودہ گوئی، یاوا گوئی کے لیے۔ حجر سے نکلا ہے، حجر کا معنی ہوتا ہے بیہودہ بات، غیر معقول بات، بے تکی بات کو حجر کہتے ہیں۔ تو حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی یہ ہوئے الحمد للہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یاوا گوئی فرما رہے ہیں، بے تکی بات کہہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یاوا گوئی کی نسبت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ چوتھا اعتراض۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاروں اعتراض بالکل بے بنیاد اور عناد کا نتیجہ ہے، ورنہ ان میں سے کوئی بات بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے قابل اعتراض نہیں۔ پہلی بات جو پہلے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ انہوں نے خلاف ورزی کی، تو
یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات کسی شخص کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بڑے کی بڑا جو بات کہہ رہا ہے اس سے اس کو کوئی تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے، اس کی وجہ سے وہ حکم کی تعمیل میں کچھ تذبذب کا اظہار کرتا ہے، اس کو کسی بھی طرح نافرمانی یا خلاف ورزی نہیں کہا جا سکتا، وہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ حدیث میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بیماری کا غلبہ تھا اور تکلیف شدید تھی۔ ایسے مواقع پر ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ اگر مریض وہ اپنے تیمارداروں سے کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں کہ جس سے اندیشہ ہوتا ہے تیمارداروں کو کہ یہ اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث ہوگی، تو اس صورت میں تیماردار یہ کہتے ہیں ابھی رہنے دیجیے، ابھی آپ طبیعت میں مرض میں شدت ہے، جب کبھی موقع ہوگا اور طبیعت بہتر ہوگی تو اس وقت کر لیجیے گا یہ کام۔ یہی حضرت عمر کا منشا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کو کسی بھی طرح نافرمانی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، آپ بخاری شریف میں یہ حدیث پڑھیں گے کہ جب اسی بیماری میں مرض وفات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے تیماردار صحابہ کرام سے کہ لا تلدونی، میرے منہ میں دوا مت ڈالنا، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ جیسے کہ بیمار اوقات اس کو دوا کھانے سے اس کو کراہیت ہوتی ہے، لیکن سرکاری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوا اس کو کھلائی جائے۔ اس بات سے صحابہ کرام نے دوا ڈالی آپ سے۔ اب اس وقت سارے اہل بیت موجود ہیں، ان اہل بیت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو فرمایا تھا کہ میرے منہ میں دوا مت ڈالنا، بظاہر اس کی خلاف ورزی تھی، لیکن یہ خلاف ورزی کوئی نافرمانی نہیں تھی بلکہ محبت کے تقاضے میں تھی، لہٰذا اس سے میں اس سے معذور سمجھے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صلح نامہ لکھنے کے لیے مقرر فرمایا تھا، تو جب اس صلح نامے میں یہ لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمرو، کافر سہیل بن عمرو تھا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرف، تو صلح نامے میں آپ کے نام کے ساتھ جب رسول اللہ لکھا گیا، سہیل نے اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو جگائی جاتا، لہٰذا صلح نامے میں آپ رسول اللہ نہیں لکھیں گے بلکہ محمد بن عبداللہ لکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، تو اے علی تم ایسا کرو کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضور نے کیا حکم دیا؟ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹا دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت علی نے فوراً جواب میں کہا واللہ لا امحو کا ابدا، اللہ کی قسم میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کبھی نہیں مٹاؤں۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ مٹاؤ، ہر طریقے سے میں نہیں مٹاؤں گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے؟ در حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہی کا تقاضا تھا کہ وہ انہوں نے اس پر یہ کہا کہ میں آپ کا نام مٹانے پر قادر ہوں، میں نہیں مٹاؤں۔ تو یہ در حقیقت کوئی نافرمانی، اس کو وہی شخص نافرمانی پر محمول کر سکتا ہے جو انعام کا شکار ہو، ورنہ حقیقت میں نافرمانی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کی شدت کی حالت میں آپ کو مزید تکلیف سے بچانے کے لیے خیرخواہی کے طور پر حضرت عمر نے یہ بات کی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر نے امت کو محروم کر دیا ایک ایسی بات سے جو امت کے لیے ہدایت کا سبب ہوتی
اور گمراہی سے امت کو بچاتی. تو اس پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بات جو آپ لکھوانا چاہتے تھے وہ اگر آپ کے فرائض رسالت کا لازمی حصہ تھی یا نہیں. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو فرائض رسالت کا لازمی حصہ تھی جس کے بغیر آپ کے فرائض رسالت کی تکمیل نہ ہو سکتی. اگر یہ فرائض رسالت کا حصہ تھی اور لازمی حصہ تھی اس کے بغیر آپ کے فرائض رسالت کی تکمیل نہیں ہو سکتی تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے روکنے سے رک جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ضروری سمجھتے تھے کہ میں اپنی رسالت کے فرائض کی تکمیل کے طور پر یہ تحریر مجھے لکھوانی ہے تو عمر 1000 مرتبہ کہا کرتے تو بھائی نہ لکھے، آپ ضرور لکھواتے. حضرت عمر کا کوئی اقتدار تو نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی ایسا زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنا چاہیں اور حضرت عمر اس کو زبردستی رکوا دیں. آپ نے اپنے فرائض رسالت کی ادائیگی کے معاملے میں بڑے بڑے کافروں اور بڑے بڑے سرداروں کی بات کی پرواہ نہیں کی. حضرت عمر کے قول کی کیا پرواہ کرتے آپ؟ لہٰذا اگر یہ کہا جائے جو فرائض رسالت کا لازمی حصہ تھا تو در حقیقت یہ اعتراض حضرت عمر پر نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے کہ آپ نے حضرت عمر کے دباؤ میں آ کر معاذ اللہ فرائض رسالت کی کمال کو انجام دہی نہیں پڑا. ارے سمجھو نا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت عمر ان کو روک دیتے، آپ کو روک دیتے کہ آپ اپنا فرائض رسالت کی تکمیل نہ کریں؟ آپ نے تو اپنی جان پر کھیل کر فرائض رسالت کی تکمیل فرمائی. حضرت عمر ان کو روکنے کے کسی طرح روکنے کے قابل نہیں. پھر حضرت عمر تنہا موجود تھے اور سارے صحابہ بھی جو تھے اس وقت موجود. وہ کہتے کہ نہیں ہم تو آپ لکھوائیں ہم لکھیں گے کیونکہ یہ اہم بات ہے. اور لوگوں نے بھی کوئی بہت زیادہ اصرار نہیں کیا. ارے سمجھ رہے ہو؟ اور اگر یہ کہا جائے اور اگر پھر بالکل اس وقت جھگڑے کی وجہ سے یا آوازیں بلند ہونے کی وجہ سے آپ نے نہیں لکھوایا تو یہ واقعہ جو ہے یہ جمعرات کا ہے، جیسے دوسری روایات میں آتا ہے جمعرات کا. اور آپ کے اوقات ہوئی پیر کے دن جو سمجھے تو جمعرات گزری، جمعہ گزرا، ہفتہ گزرا، اتوار گزرا، پھر تیس بات پر آپ کی وفات. تو 4 دن اس کے بعد بھی آپ زندہ رہے اور ان تمام اوقات میں حضرت عمر موجود نہیں تھے کہ ہر وقت موجود رہے. اگر یہ فرائض رسالت کا کوئی لازمی حصہ تھا تو آپ بعد میں لکھوا سکتے ہیں، لیکن بعد میں بھی آپ نے نہیں لکھوائے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہت اہم یا ایسی بات نہیں تھی جس کے بغیر گزارا نہ ہو. جس کے بغیر فرائض رسالت کی تکمیل نہ ہو اور جس کے بغیر امت کو باقی گمراہی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں. بظاہر یہ انہی باتوں کی تاکید تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچا چکے تھے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اس کو پکڑے رہنا. اس قسم کی کوئی بات ہوگی جو آپ پہلے بھی بار بار ارشاد فرما چکے تھے. اس واسطے یہ کہنا کہ اس کے بغیر امت جو ہے وہ گمراہی میں پڑ گئی، یہ خیال بالکل غلط. بات سمجھ آ گئی؟ تیسری بات جو انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی حضرت عمر کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کوئی اہمیت نہیں. ان کا یہ فرمانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بڑا وہ بیماری کی شدت میں یہ کہے تو بھائی لاؤ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں کہہ دوں، یہ لکھوا دوں.
اور تیماردار یہ کہے کہ آپ کو تکلیف زیادہ ہے، اس کو تکلیف پہنچانے کا دیکھا، آپ پہلے ہی ہمیں بہت کچھ پڑھا چکے ہیں، پہلے ہی بہت کچھ ہمیں سکھا چکے ہیں. تو یہی مطلب ہے. تو مطلب یہ تھا کہ آپ نے کتاب اللہ کی تبلیغ پوری فرما دی ہے، اس کی تشریح بھی فرما دی ہے، تو آپ اس مشقت میں اس وقت نہ پڑھیں، اور وہ ہمارے لیے کافی ہے جو آپ نے سکھا. اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، آپ حدیث میں آگے بھی پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے جائیں گے جب تک کہ سارے منافقین کو فنا نہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو گردن اڑا دوں گا، آپ دنیا سے نہیں جا سکتے جب تک کہ منافقین کو فنا نہ کریں. لہٰذا ان کے حاجی خیال میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کا غالب گمان یہ تھا، جن کو کہا غلط ہے، آج یہ غالب بات نہیں تھی، لیکن ان کا گمان یہ تھا، غالب گمان یہ تھا کہ اس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں. اس واسطے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ضروری بات ہے تو بعد میں جب آپ طبیعت بہتر ہو جائے گی تو اس وقت میں آپ لکھوا سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں. حسبنا کتاب اللہ اس وقت انہوں نے حضور اکرم رسول کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، لیکن ذہن میں یہ بات تھی کہ آئندہ بھی موقع ہے اور اس موقع پر آپ لکھوا سکتے ہیں. سمجھ گیا بھائی؟ آخری جو اعتراض ہے کہ یہ کہا کہ احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعتراض کرنے والوں نے حجرہ کا مطلب لیا یاوہ گوئی، بیہودہ گوئی، علیہ باللہ. حالانکہ حجرہ کے معنی لازمی طور پر یہ نہیں. حجرہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر اس کو حجر سے مشتق مانا جائے، جیسا تب تو بے شک وہ مانا ہوتے ہیں یاوہ گوئی سے، لیکن اگر اس کو حجر سے مانا جائے، حجر سے نہیں حجر، تو حجرہ یاجرو کے معنی چھوڑ کر چلے جائیں. تو احجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو رہے ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس تک آپ سے پوچھے تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی دستکاری لکھوں، عام طور سے یہ وصیت اس کو لکھوائی جاتی ہے جب کسی شخص کے جانے کا وقت آتا ہے. تو عمر نے یہ کہا کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں جو یہ تحریر لکھوانا چاہتے ہیں، ذرا پوچھو. سمجھے نا؟ یہ تھا مانا، نہ یہ کہ اس کو حجر سے نکالا جائے اور اس کے معنی یاوہ گوئی سے کیے جائیں. اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر بالکل یاوہ گوئی کی بات ہو تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تک آپ ہی سے پوچھو. تو کوئی جو یاوہ گوئی اگر کوئی شخص کر رہا ہو اس لیے پوچھا جائے گا کہ تم یاوہ گوئی کر رہے ہو کہ نہیں. یہ اس سے تو کوئی معنی بنتے ہی نہیں کہ اگر یاوہ گوئی کی نسبت کسی کی طرف کی جا رہی ہے تو کیا اسی سے پوچھیں گے کہ تم یاوہ گوئی کر رہے ہو کہ نہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس تک آپ پوچھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا صحیح بات یہی ہے کہ وہاں پر مانا کیا ہے کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں، آپ سمجھے بھائی. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کو حجر سے مان لیا جائے بالکل تو حجر کا اطلاق صرف یاوہ گوئی پر نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات بیماری کی شدت میں جو انسان سے غیر متوازن بات کو نکل آتی ہے اس کو بھی حجر کہتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دل پر حجر سے مانا جائے تو مانا یہ ہوں گے کہ کیا آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو مرض کی شدت میں آپ کے زبان مبارک سے نکل رہی ہے، یا یہ کہ بہت ہی کوئی اہم اور ضروری بات ہے کہ اس کو آپ کہنا ہی چاہتے ہیں. یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہوگی، لیکن میرے نزدیک صحیح تعبیر اس کی وہی ہے کہ حجرہ یا شروع حجرن سے نکلا ہے کہ آپ
کیا چھوڑ کر ہمیں جائے. تو اس طرح یہ چاروں مسائل جو عمر کے اوپر واقع کیے گئے تھے یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں اور محض انعام کا نتیجہ ہے. فاروق اعظم کی طرف ان میں سے کسی چیز کی نسبت کی ضرورت نہیں. سمجھ گیا بھائی؟ اب رہا حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فرمانا کہ ساری مصیبت یہ ہے کہ جو حائل ہو گئی حضور کے درمیان آپ کی تحریر کے درمیان، یعنی تحریر نہ لکھوا سکنے کو حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بڑی مصیبت قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ تحریر لکھوا دیتے تو بعد میں روافض نے جو طوفان مچایا اس کا موقع نہ ہوتا. اب تو میں نے طوفان مچا دیا اس بات پر تو بیٹے کو تحریر روک دی. اور ان کا کہنا یہ ہے روافض کا کہ اصل میں حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی خلافت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. تو عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ اگر لکھوا دیتے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ حضرت علی کی خلافت کی تحریر حدیث میں نہ ہوتی بلکہ یا تو کوئی اور ہدایت نامہ ہوتا، اور اگر خلافت کی بات ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی بات آپ لکھواتے. کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے عائشہ سے فرمایا بھی تھا، آپ پڑھو گے حدیث بخاری کے اندر، عائشہ سے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابوبکر کے لیے خلافت کی تحریر لکھ دوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی انکار کرے گا اور مومنین بھی انکار کریں گے سوائے ابوبکر کے کسی اور کو نہیں بنے، لہٰذا مجھے پانے کی ضرورت ہے. تو آپ نے خود یہ ظاہر کر دیا تھا کہ آپ کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہونے والے ہیں، لہٰذا اگر خلافت کی کوئی تحریر لکھوانا پیش نظر تھا تو یہ صدیق اکبر کی خلافت کا تحریر آپ لکھواتے. بہرحال اگر لکھوا دیتے تو روافض کو یہ طوفان بچانے کا موقع نہ ملتا، کیونکہ آپ وہ نہیں لکھوائے تو اس بات سے یہ طوفان بچایا اور یہ مصیبت پیدا ہو گئی. یہ ہے مطلب عبداللہ بن عباس سے. سمجھ گئے بھائیو؟ چلیے کوئی بات پوچھنے کی تو نہیں ہے اس میں؟ چلو جی. باب العلم والعظة باللیل، رات کے وقت میں علم کی بات کرنا اور نصیحت کی بات کرنا، یہ بس مقصود ہے کہ رات کے وقت میں بھی یہ علم کی بات کی جا سکتی ہے اور بات نصیحت کی جاتی ہے. اس میں حدیث روایت کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، وہ فرماتی ہے کہ اس طرح خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات علیہ وسلم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فقال سبحان اللہ، بیدار ہو کر آپ نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا پھر فرمایا کہ ماذا انزل الیک من الکتب، کہ کیسے کیسے فتنے ہیں جو نازل کیے گئے ہیں آج کی رات. آج کی رات فتنوں کے نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات مجھے خبر دی گئی ہے کہ بڑے بڑے فتنے اس امت میں آئیں گے. تو کیسے کیسے فتنے نازل کیے گئے آج کی رات، تو ماذا فتح من الخزائن، اور کیسے کیسے خزانے جو ہیں وہ فتح ہوئے. یعنی دو باتوں کی خبر دی گئی ہے آج کی رات مجھے. ایک یہ کہ مسلمانوں کو بڑی فتوحات حاصل ہوں گی اور ان فتوحات کے نتیجے میں بہت سے خزائن ہاتھ آئیں گے، اور دوسرے یہ کہ امت پر بہت سے فتنے بھی آئیں گے. اور دونوں میں ایک ربط بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب دنیا کے خزانے
بہت زیادہ کثرت سے مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے تو اس خزانوں کی کثرت کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے محبت دنیا کا شکار ہوں گے اور اس کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہوں گے۔ یہ بات رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے بیدار ہو کر لوگوں کو بتایا، اپنی ازواج مطہرات کو، کہ آج کی رات بڑے فتنے نازل ہوئے ہیں اور بڑے خزانے فتح ہونے کی خبر دی گئی۔ اور پھر فرمایا کہ ایتبو صواحب الحجر، حجروں میں رہنے والیوں کو بیدار کر۔ حجرے میں حجرے عام طور سے لوگ حجر کا لگاتا تھا ازواج مطہرات کے مکانات سے، ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے ان میں وہ رہتی تھی، تو ان کو فرمایا کہ ان کو بیدار کر دو، بیدار کرو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور توبہ و استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے فتنوں وغیرہ۔ فربا کافیت فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کیونکہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں تو لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہو۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو لباس پہنتی تو ہیں لیکن شریعت کے مطابق لباس نہیں ہوتا، جو ساتر ہو، یا تو باریک لباس ہوتا ہے جس سے جسم جھلکتا ہے، یا ناتمام لباس ہوتا ہے جو پورے عورت کو سطر نہیں کر سکتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ ہیں تو وہ لباس پہنے ہوئے بظاہر لیکن آخرت کے حساب سے وہ ننگی، پھر آخرت مانا آخرت کے نقطۂ نظر سے وہ ننگی، یعنی حقیقت میں کیونکہ وہ لباس ساتر نہیں ہے اس واسطے وہ ایسی ہے جیسے کہ ننگی۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن چونکہ بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہیں اس واسطے آخرت میں وہ ننگی دکھائی جائیں گی اور وہاں پر لباس ان کے جسم پر نہیں ہوگا، وہ عذاب کے طور پر اور سزا کے طور پر ان کو ننگا اٹھائے۔ تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور اس جملے کا ماقبل سے جوڑ یہ ہے کہ چونکہ آخرت میں اندیشہ ہے بہت سی خواتین کے اس سزا میں مبتلا ہونے کا، اس واسطے حجرے میں جو خواتین ہیں ازواج مطہرات، ان سے کہو کہ وہ اٹھیں اور بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، توبہ و استغفار کریں تاکہ اس انجام سے محفوظ رہیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ بات کیونکہ آپ نے رات کے وقت فرمائی تھی اس لیے امام بخاری یہاں لائے ہیں کہ رات کے وقت میں علم کی بات کرنا بھی مشروع ہے اور بعض نصیحت کرنا۔ جی یہ بات ہے ثمر بالعلم، رات کے وقت میں علم کی باتیں کر عشاء کے بعد۔ ثمر اصل میں لغتاً کہا جاتا ہے چاندنی کو، جب چاند مکمل ہوتا ہے تو اس سے جو روشنی پھیلتی ہے چاندنی جس کو کہتے ہیں، لغت میں ثمر اس کو کہتے ہیں۔ اور اہل عرب جو عام طور سے صحراؤں میں رہتے تھے تو ان کی عادت تھی کہ جب 14ویں رات ہوتی یا چاندنی راتیں آتی تو وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے رات کے وقت میں صحراؤں میں جمع ہو جاتے ہیں چاندنی رات میں اور بیٹھ کر قصہ کہانیاں کہا کرتے تھے، دیر تک جاگتے تھے اور قصہ کہانیاں کہتے تھے،
گپ شپ کیا گیا. تو کیونکہ سمر کے اصلی معنی چاندنی کے تھے تو چاندنی راتوں میں اس طرح بیٹھ کر قصہ گوئی کے لیے لوگ استعمال ہونے لگا. ہمارا یسمور سمرا کہ رات کے وقت میں چاندنی راتوں میں باتیں کرنا. اصل اس کے معنی ہے قصہ کہانی کہنا چاندنی راتوں. لیکن بعد میں پھر یہ چاندنی رات کی قید بھی ختم ہو گئی، بلکہ رات مطلقاً رات کے وقت میں قصہ کہانی کہنا اس کو سمر کہنے لگے. بعد میں قصہ کہانی کی قید بھی ختم ہو گئی اور اس کے معنی ہو گئے رات کے وقت میں باتیں کرنا، چاہے وہ قصہ کہانی کی ہو یا کسی اور بات کی، کسی اور موضوع کی ہو. تو اب یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد باتیں کرنے کے معنی میں آتا ہے، چاہے وہ باتیں کسی بھی نہ ہو. سمجھ گئے بھائی؟ آگے آپ حدیث پڑھو گے کتاب السلام میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر بعد العشاء سے منع، عشاء کے بعد باتیں نہ کرو، بلکہ حکم یعنی یہ ہے کہ عشاء کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو سو جائے. مقصد یہ تھا تاکہ صبح کو صحیح وقت میں آدمی اٹھ سکے. اگر رات کو زیادہ مشغول رہے گا باتوں میں تو صبح کی نماز خطرے میں پڑے گی، اس واسطے یہ حکم دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات کو قائم کیا ہے، وہ یہ بتانے کے لیے قائم کیا ہے کہ وہ جو نہیں ہے یعنی عشاء کے بعد باتیں کرنے سے جو منع کیا گیا وہ حکم معلول بعلہ ہے. اور وہ علت یہ ہے کہ اگر رات کو باتیں کرنے کے نتیجے میں غالب گمان یہ ہو کہ آدمی صبح کو صحیح وقت پر نہیں اٹھ سکے گا تب تو یہ باتیں کرنا بالکل نہ جائے. پھر وہ نہیں تحریمی. اور اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ صبح کو صحیح وقت اٹھ جائے گا تو اس وقت یہ نہیں تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے. اور اگر وہ بات علم کی ہو جو رات کو کرنا چاہ رہا ہے تو پھر یہ نہیں تنزیہی بھی نہیں. یہاں باب الثمر بالعلم قائم کرتے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر علم کی باتیں کرنی ہو عشاء کے بعد اور ان سے نماز فجر کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو پھر نہ یہ تنزیہی بھی نہیں رہتی. اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ عشاء کے بعد آپ نے کچھ اوقات علم کی باتیں کی. سمجھے بھائی؟ یہ مقصود ہے اس بات کا. اب اس میں روایت کا قیسی عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی آخر حیات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اپنی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں. فلما سلم قام، جب آپ نے سلام پھیر دیا نماز پوری ہو گئی تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا ارأیتکم لیلتکم ھذہ، ذرا دیکھو اپنی اس رات کو. ارأیت کے معنی اخبرنی چاہتے ہیں، کیا تم نے دیکھا، لیکن یہ اخبرنی کے معنی بکثرت استعمال ہوتا ہے کہ مجھے ذرا بتاؤ. اور یہاں اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ ذرا دیکھو تو تمہاری یہ جو رات ہے فإن رأس مئة سنة منها، اس رات کے بعد 100 سال جب پورے ہوں گے اور 100 سال کے کا راس آئے گا، کنارہ آئے گا، لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد، تو جتنے لوگ اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا. 100 سال سب ختم. یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور یہ ارشاد فرمائی عشاء کے بعد. تو یہ اور علم کی بات تھی تو معلومات ثمر میں علم جائز ہے. اب یہ جو فرمایا کہ 100 سال کے بعد کوئی باقی نہیں رہے گا
تو واقعہ بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ یہ آخر حیات کی بات ہے۔ سن 10 ہجری میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی، اور سن 110 ہجری میں سب سے آخری صحابی کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخری صحابی ہے جن کا انتقال ہوا، وہ سن 110 میں۔ جو آپ نے بتایا تھا اسی کے مطابق 100 سال میں سب کے سب ختم ہو، سمجھ گئے نا؟ یہاں بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد قیامت ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے، قیامت نہیں ہے، بلکہ مراد یہ کہ اس وقت جس سے لوگ زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد ختم ہو۔ بعض نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات پر بھی، کیونکہ آپ نے فرمایا 100 سال کے بعد سب ختم ہو جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے داخلے میں منا رہا تھا، وہ زمین پر تو وہ بھی ہے، تو اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ یہ بات نہ فرماتے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے اس واسطے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ در حقیقت ان کو یہ کہنا خیال ظاہر عرض ہے یہ مشکل، کیونکہ وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور بعد میں کہا کہ ان کا مستقر جو ہے وہ سمندر ہے، اس واسطے اس کو من اعلیٰ ظاہر عرض میں وہ داخل نہیں، تو اس لیے اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ باقی یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو آگے آ رہا ہے حدیث آئے گی تو وہاں پر اس کو آپ کروں گا۔ جی غلیم یہ وہی حدیث جو پہلے سے گزری ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے رات گزاری تھی اپنے خالہ میمونہ کے گھر میں، اور رات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے، تو عبداللہ بن عباس نے بھی وجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ بظاہر جس طرح یہ حدیث یہاں مروی ہے اس کا ترجمہ الباب سے تعلق واضح نہیں ہوتا، کیونکہ ترجمہ الباب میں ذکر ہے عشاء کے بعد باتیں کرنا، تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ امام بخاری یہاں اس لیے لائے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی کر گھر تشریف لائے، جاتے کرنے پڑھی تو سو گئے، اور پھر فرمایا کہ نام الغلیم، حضرت میمونہ سے پوچھا کہ وہ لوٹا سو گیا کہ نہیں؟ غلیم یہ تصریح ہے غلام کی، اور غلامی سے عبداللہ بن عباس ہے، تو یہ جملہ فرمایا ہے، جملہ کیونکہ عشاء کے بعد فرمایا لہٰذا عمر بعد عشاء میں داخل ہے، لیکن یہ توجیہ اس لیے درست نہیں ہے کہ نام الغلیم اس کا چھوٹا سا جملہ ہے تو اس کے اوپر ثمر کا اطلاق کرنا بڑا مشکل ہے۔ زیادہ صحیح بات وہ ہے کہ میں نے تراجم کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ سے کسی کی مثال دی کہ یہ در حقیقت امام بخاری کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ حدیث کو بلا رہے ہیں، طریق سے بھی لائے ہیں، لیکن اسی حدیث کا دوسرا طریق کوئی آیا ہے جس میں ترجمہ الباب سے مناسبت پائی جاتی ہے، چنانچہ یہی حدیث امام بخاری نے کتاب التفسیر میں نکالی ہے، وہاں یہ الفاظ سے حدث الطاعت ہے کہ کچھ دیر آپ نے باتیں کی ہیں، وہ ہے در حقیقت مقصود اس حدیث کو لانے سے، اور اس سے ثمر کا جو معنی ثمر کا مقصود بات ہوتا ہے۔ جی
علم کو یاد کرنا، علم سے مراد یہاں پر حدیثیں ہیں، حدیثوں کو یاد کرنا۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت کثرت کر رکھی ہے حدیثوں میں، یعنی کثرت سے حدیثیں روایت کرنا۔ جیسے میں بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں ابو ہریرہ پر کہ بھائی آپ سب سے زیادہ حدیث روایت کرتے ہو لوگوں اور دوسرے صحابہ کے مقابلے میں، دوسرے صحابہ اتنی کثرت سے حدیث روایت نہیں کرتے جتنی کثرت سے آپ کرتے ہو۔ حالانکہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کی صحبت جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ سے کہیں زیادہ آپ سے تک میسر رہی۔ حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں اسلام لائے، لہٰذا کل زیادہ سے زیادہ 3.5 سال 4 سال آپ کو موقع ملا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ بہت روایت کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے تھے، اور اعتراض کرنے والے بعض اوقات ان کے ذہن میں منشا شاید یہ بھی ہوتا ہو کہ جو اتنی کثرت سے روایت کرتے ہیں تو کہیں غلط غلط کو روایت نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا جواب دیتے ہیں کہ ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیث، آیت کتاب اللہ میں 2 آیتیں اگر نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بھی نہ سناتا۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتمان علم کی وعید بیان کی۔ تو نبی وسلم کا قرآن کریم نے کتمان علم پر وعید بیان فرمائی ہے، جو علم جو بات کو چھپائے اس کا انجام برا ہوگا۔ اس کی وجہ سے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں تاکہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس وہ حدیثیں رہ جائیں تو میں کتمان علم کا مجرم قرار دوں۔ پھر وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس حدیثیں کیوں زیادہ ہیں دوسروں کے مقابلے میں، کہ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلهم السبق بالاسواق، ہمارے جو مہاجر بھائی تھے، مہاجر صحابہ کرام، ان کو مشغول رکھتے تھے سودے بازاروں میں، یعنی وہ مہاجر حضرات جو تھے زیادہ تر تجارت پیشہ تھے، تو سارا دن ان کو مصروفیت رہتی تھی اپنے بازاروں کے اندر سودے کرنے۔ سبق جب صدقہ کیا، صدقہ کے معنی سودا، تو وہ تو تجارت میں مشغول رہتے تھے۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا الْأَنصَارَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور ہمارے جو انصاری بھائی تھے تو ان کی زیادہ تر زمینیں تھیں، باغات تھے، تو دن بھر وہ ان کو مشغول رکھتا تھا کام ان کا فی اموالہم، اپنی جائیدادوں میں، انہوں نے اپنے نخلستانوں میں، باغات میں، کھیتوں میں وہ دن بھر کام کرتے تھے، لہٰذا ان کو زیادہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ ارے سمجھو نا، اس کے برخلاف ان ابا ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبح البقر، بخلاف ابو ہریرہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا ہی رہتا تھا۔ یلزم یعنی ہر وقت موجود رہتا تھا حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بصبح البقر، اپنے پیٹ بھرا ہو کر، یعنی وہ اس کو اور کوئی مطلب نہیں تھا کہ نہ تجارت سے نہ زراعت سے پیٹ بھر جائے اس کا جس کا بھی ہو، اور وہ سارا وقت حضور کی خدمت میں گزارے۔ تو ہوتا کیا تھا، وہ یأکل ما لا یأکلون، تو وہ حاضر رہتا تھا اس موقع پر جبکہ دوسرے لوگ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ وہ یحفظ ما لا یحفظون، اور وہ باتیں یاد رکھتا تھا جو اور یاد رکھتے تھے۔ ایک تو حاضری زیادہ ہوتی تھی،
واقعات زیادہ ان کے سامنے آتے تھے، حضور کی باتیں زیادہ سنتے تھے، دوسرے جو کچھ سنتے اس کو یاد کرتے تھے، بار بار دہراتے رہتے تھے تاکہ یاد ہو جائے، خدا کو اٹھانے تو اسی کو یاد کرنا ہے۔ بخیرات صحابہ کے کہ اگرچہ ایک تو مواقع ان کو کم میسر آتے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے، اور دوسرے جو حاضر ہو کر بات سنی تو اس کو یاد رکھنے کے کا موقع نہیں ملتا تھا، بس اوقات بات سنی اپنے سر جا کر مشغلے میں لگ گئے تو کسی اور بھول بھی گئے۔ اس واسطے ان کے پاس وہ جیسے روایت نہیں کرتے بخلاف ابو ہریرہ کہ وہ اس وجہ سے سمجھ گئے نا۔ چلو مقبولی جو فرماتے ہیں ایسا بول رہا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ رسول اللہ اسمع ابن کا حدیثاً کثیراً انسا، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں ان کو بھول بھی جاتا ہوں بعد میں۔ تو آپ نے فرمایا ابسط رضا کہ اپنی چادر ذرا پھیلاؤ، تو بسط تو میں نے پھیلا دی، فغارہ کر دی گئی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سلو بھرا، جیسے ایسے کرتے ثم قال غمہ، تو پھر مجھ سے فرمایا کہ ذرا اس کو سینے سے لگا لو، چنانچہ میں نے اس کو سینے سے لگا لیا، تو میں نے دوسرے بات اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے معجزہ تھا کہ آپ نے دعا فرمائی کہ ان کا حافظہ تیز ہو جائے، اور ایک طریقہ ایسا کیا کہ جس سے ان کے حافظے میں قوت پیدا ہو جائے۔ جی جی ایسا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن یاد کیے، وعاءین جمع ہے وعاء کی، وعاء کہتے ہیں برتن کو، اور مراد ہے مجموعہ احادیث کا۔ وعاء سے مراد کیا ہوا؟ احادیث کا مجموعہ، جیسے کہ کوئی چیز برتن میں جمع کی جاتی ہے تو اس کو وعاء کہتے ہیں۔ تو میں نے 2 قسم کی حدیثیں، مراد 2 قسم کی حدیثوں کے مجموعے میں نے محفوظ کیے، یاد کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاما احدهما فبسطت، تو ایک برتن یعنی ایک قسم کا مجموعہ احادیث وہ تو میں نے پھیلا دیا سارے لوگوں، یعنی حدیث روایت کی پہنچائی، پھیلائی، لوگوں تک پہنچ گئی۔ واما الاخر، اور دوسرا وعاء یعنی حدیث کے دوسری قسم کی احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ میں نہیں پھیلا سکا، کیوں؟ ولو بسطته قطع هذا البلعوم، اگر میں اس کو پھیلا دوں لوگوں میں تو یہ گردن جو ہے کٹ جائے۔ بلعوم کہتے ہیں جو ناکھڑا یا جہاں سے کھانا جاتا ہے وہ اس رنگ کو بلعوم کہتے ہیں، تو لوگ بڑی گردن کاٹتے ہیں، جو مطلب ہے اس واسطے وہ میں نے زیادہ پھیلائی۔ اب کیا مراد ہے اس دوسری قسم سے جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس کو پھیلا دیتا تو یہ میرا گلا کر دیتا، تو اس کے بارے میں بعض رات نے کہا بعض صوفیاء کرام کچھ صوفیانہ باتیں تھی، ایسی باتیں تھی کہ جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، اگر ان کو بیان کیا جاتا تو لوگ اس کے ظاہر سے دھوکہ کھا کر مجھ پر کفر اور ارتداد کا فتویٰ لگاتے اور مجھ میرا جلا کر لیتے۔ جیسے بات تو کیا کرام سے ان کی باتیں صادر ہوئی ہیں نا، جن کا ظاہر جو ہے بہت کفر معلوم ہوتا ہے، جیسے منصور نے کہہ دیا تھا
تو ظاہر کفر تھا، اسی بنا پر اس کو پھانسی بھی دی گئی، یعنی اس کو موت کی سزا بھی دی گئی، لیکن مراد غلط نہیں تھی، سمجھے نا، مراد جو ہے وہ غلط نہیں تھی اور الفاظ غلط تھے ایسے کہ جس سے الہام ہوتا تھا غلط تھی۔ تو بعض صوفیاء کرام نے کہا کہ اس سے مراد ہے تو برائے کی اس سے قسم کی بات ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ یہ کوئی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، تو آپ سے احادیث میں اس قسم کی باتیں نہیں آتی کہ بھائی وہ اس کا ظاہر کچھ اور باتیں، اور اگر ایک مرتبہ دروازہ کھول دیا جائے تو باطنی فرقہ جو گزرا ہے وہ اسی قسم کی باتوں سے استدلال کر کے سارے دین کا اس نے حلیہ گزارا کہ جتنے بھی دین سے کچھ کہتے ظاہری احکام ہے، کچھ باطنی احکام ہے، اور باطنی احکام میں بشریت بالکل تو کوئی ڈالتی، جہاں تک یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ توجہ کرنا ہے اس کی درست نہیں۔ زیادہ صحیح توجہ اس کی یہ ہے کہ مراد اس سے حضرت ابو ہریرہ کے استاد سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے فتنوں کی خبر، اور حضرت ابو ہریرہ انہی کے زمانے میں تھے، مروان بن حکم اور جو ہے دوسرے اس زمانے کے بنو امیہ کے بعض نوجوان حکمران، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض احادیث میں فتنے خبر دیتی تھی، تو اس میں تقریباً واضح علامتیں بتائی تھی کہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے۔ سر ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں اس کو پھیلا دوں تو جو موجودہ حکمران ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ابو ہریرہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، لہٰذا میرا گلا کاٹ۔ یہ مراد ہے، نہ کہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو باطنیت کی طرف جاتی ہے۔ جی قریب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ لوگوں کو خاموش کرا تاکہ لوگ توجہ سے میری بات سنیں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لا تنفروا بعد کفارا، میرے بعد کافر ہو کر نہ لوٹ جانا، یہ ضرور بات کو برکات ہوتا ہوں۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ علماء کی بات سننے کے لیے لوگوں کو خاموش کرنا چاہیے تاکہ وہ علماء کی بات کو توجہ سے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔